السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مشرکین مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور مشرکین مکہ تو مسلمانوں کے بہت ہی بڑے دشمن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کا ظلم کرتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتا تھا اس پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ کفار نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ اس زمانے میں کچھ لوگ نظر لگاتے تھے، نظر بد، ان کو بھی انہوں نے پیسے دے کر قائل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد لگاؤ تاکہ یہ دنیا سے استغفر اللہ چلے جائیں۔ اس طرح کی بات کرتے تھے۔ قریش میں بنو اسد قبیلہ جو تھا، اس قبیلے کے لوگ نظر لگانے میں بہت تیز تھے۔ 3 دن بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایک قسم کے قید خانے میں بند کر دیتے، 3 دن کچھ نہ کھاتے پیتے۔ پھر 3 دن کے بعد جب وہ باہر نکلتے، پھر جس چیز کو دیکھتے وہ تباہ ہو جاتی۔ اونٹنی جو کہ موٹی تازی ہوتی، اس کو دیکھتے تو دیکھنے سے پہلے ہی جب وہ گھر سے چلتے اپنی باندی کو کہہ دیتے کہ ٹوکری لے کر آ جانا، وہ اونٹنی کا گوشت آپ نے لینا ہے۔ اب کیا ہوتا کہ یہ لوگ وہاں اونٹنی جو تر و تازہ ہوتی اس کے اوپر نظر بھرتے اور دیکھتے بد نظر سے کہ یہ کتنی موٹی تازی ہے، اور اس طرح کی بات کرتے، تو وہ کیا ہوتا کہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں وہ اونٹنی وہ گر جاتی، اور گرتے ہی مرنے کے قریب ہوتی اور اس کو ذبح کر لیا جاتا۔ تو اس طرح ان کی باندی کو بھی گوشت کی بالٹی مل جاتی۔ تو اس طرح کا کام یہ لوگ کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عرب کے شخص جس نے نظر لگانی ہوتی، وہ یہ عام رواج تھا، 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا۔ یعنی جس بندے نے نظر لگانی ہوتی تھی 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا۔ پھر اس کے پاس جب کوئی اونٹ یا بکرا گزرتا تو وہ کہتا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اونٹ یا بکرا پہلے نہیں دیکھا۔ بس پھر تھوڑی دیر ہی گزرتی تھی کہ وہ اونٹ یا بکرا گر کر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی حالت وہاں ہو چلی تھی۔ کفار نے اس شخص کو جو ان میں زیادہ نظر لگانے میں ماہر تھا، اس کی خدمات لینے کی کوشش کی، یعنی جس کے دیکھنے سے اونٹ یا بکرا فوراً گر کر مر جاتا تھا، اس کو انہوں نے پیسے دے کر اس زمانے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد ڈالے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی جو کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی سورہ قلم میں، یہ آخری 2 آیتیں جو ہیں اس میں سے پہلی یعنی 51 نمبر آیت ہے، اور اس میں نظر بد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لوگ کرنا چاہتے تھے اور کی، اس کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 51، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
اور اس کے ساتھ اگلی آیت ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک قریب ہے یعنی دور نہیں ہے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں، لا يُزْلِقُونَكَ وہ آپ کو پھسلا دیں، بے ابصارہم اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے، یعنی اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، لما سمعوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قرآن سنتے، سامعوا الذکر یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، لما سامعوا الذکر جب وہ ذکر سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو لوگ ان کو سنتے تو پھر وہ کیا کرتے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے، اِنَّهُ کہ بے شک وہ تو لَمَجْنُون کہ وہ تو مجنون ہے، یعنی استغفر اللہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اب یہاں اس میں آپ غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالی نے کھول کے بتا دیا ہے، کھول کے کیا بتا دیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلانا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نا لا یزلقونک بابصارہم اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلانا چاہتے تھے کہ وہ کسی مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں پڑ جائیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالی نے پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ غور کریں نا، ان لوگوں نے جب یہ پوری کوشش کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نظر کے ساتھ جو ہے ان کو تکلیف پہنچائیں، تب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ارشاد فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، جب ہمیں پتہ چلے کہ کوئی نظر ہمیں لگا رہا ہے تو ہم بھی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ عرب والے جب کسی کی جان یا مال پر نظر لگانا چاہتے تو وہ 3 دن تک بھوکے رہتے، پھر اس کی جان یا مال پر نظر لگا کر کہتے اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ قوی، بہادر اور زیادہ مالدار شخص کوئی نہیں دیکھا، بس اتنا ہی کہنا ہوتا، پھر وہ شخص ہلاک ہو جاتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نظر لگاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مجنون بھی کہتے تھے، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، کسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے بہت نظریں، یعنی نظر جو لگانے والے ہیں انہوں نے بڑے وار کیے، لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر ان کی بد نہ جانے دی۔ اللہ کی رحمت جو ہے اتنی وسیع ہے کہ جب کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے تو اس کا ظلم اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور یہ جو نظر بد ہے یہ جادو ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ ایک قسم کا جادو کرتا ہے، اور یہ جادو جو ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔
یعنی اب آپ بھی جو ہے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، آپ بھی کبھی کسی کو نظر بد نہیں لگانی۔ یاد رکھیں کہ نظر بد جو ہے، میں نے عرض کیا، یہ جادو ہے، اور جادو کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے۔ بھوکھا رہ کر جو نظر لگاتا ہے وہ اگلے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ہے نظر بد، یہ ایسی چیز ہے جو بندے کے ایمان کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، کیونکہ یہ جادو کی قسم ہے۔ جان بوجھ کر نظر بد لگانے والا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ نظر بد لگا کر قرآن پاک کے مطابق پھسلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کام میں ہے اس کام سے اس کو پھسلا دیا جائے۔ قاری قرآن پاک کی اگر اچھی تلاوت کرتا ہے، اس پر نظر لگا کر اس کی تلاوت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پھر چھن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے امتحان میں اول آتا ہے اور بڑا قابل ہے، بڑا یعنی کلاس میں سب سے اوپر ہے اس کا نمبر، تو نظر لگانے سے وہ پھر اس کی قابلیت، اس کی ذہانت زیرو ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایسے اس کا مطلب پھسلانے کا یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اس آیت میں ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، تو یہ کافر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ نظر لگاتے ہیں تو پھر اگلے کو پھسلا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے خود بتایا، یہ جو ایسی نظر لگانے والا جو غلط جان بوجھ کر ایسی نظر لگا کے اگلے کو تباہ کرتا ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت اس کی گواہ ہے کہ ان یقاد الذین کفروا لا یزلقونک بابصارہم، وہ اپنی آنکھوں سے ان کو پھسلا دیتے ہیں، یعنی ان کی صلاحیت کو نکال لیتے ہیں۔ وہ صلاحیت چلی گئی تو پھر وہ کسی کام کا نہ رہا۔ تو پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی اچھی جگہ پر کام کر رہا ہے، بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، عہدہ بڑا ہے، اس کو نظر لگائی تو وہ اس کا دماغی توازن ہی خراب ہو گیا، تو وہ اس عہدے کے قابل ہی نہ رہا۔ تو اس طرح بھی یہ ہوتا ہے، تو نظر لگانے والے بہت کچھ کام خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے پھسلانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر بیوی ہے کسی کی، اس کو نظر لگائی، یا خامند ہے، اس کو نظر لگائی کہ بھئی وہ اس سے طلاق لے لے اور میرے ساتھ استغفر اللہ زنا یا بے حیائی کرے، یہ نظر لگا کے پھر نظر کے ساتھ پھر وہ جادو کا چلایا جاتا ہے سلسلہ، تو پھر یہ جو ہے نا بے حیائی کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نظر میں بہت ساری یعنی کہ قباحتیں ہیں، یعنی برائیاں ہیں، ایک برائی سے دوسری جڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے لوگ نظر لگا کر بندے کو اس کے مقام، یعنی اس کے سٹیٹس سے، اس کے عہدے سے گرا دیتے ہیں، یعنی جس پر اللہ نے بندے کو قائم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نظر بد اللہ کی تقدیر میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ ایمان مفصل میں جیسے ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ والقدر خیرہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر پر ایمان، تو یہ تقدیر پر جو ہے نا حملہ ہوتا ہے۔ نظر بد تقدیر کے اوپر حملہ ہے، اس لیے یہ حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے نا وہ دنیا سے ایسے گیا تو یہی نظر بد جو لگاتا ہے دوسروں کو، یہی بات اس کی سزا کے لیے قیامت کے دن کافی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نظر ہلاک کر دیتی ہے۔ جس شخص پر نظر لگی ہو، آپ کوشش کریں کہ یہی آیت جو میں نے آپ کو بتائی، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ آپ پر یہ لوگ نظر لگا رہے تھے، آپ کو تو پھسلا دیتے نظر لگا کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے، پھر اللہ کے کرم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ان حملوں کو وہ باطل کر دیا، ان حملوں کو ختم کر دیا اللہ کی رحمت اور برکت نے، اور فرشتے اللہ نے بھیج کر ان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کام جادو کا بھی
اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ امتحان ہوتا ہے، نیک بندہ ہو تو اس پر، اور جو نظر لگانے والا ہوتا ہے وہ پھر مصیبت میں آتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کر جس نے کسی کی زندگی کو تباہ کیا، اس نے حقوق العباد تباہ کیے، اس نے کسی کا پورا گھرانہ تباہ کیا، پورا اس کا کاروبار تباہ کیا یا اس طرح، تو پھر وہ قیامت کے دن اس کا جواب تو پھر دے گا نا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں پر تو چیزیں نظر نہیں آتی، جو وہاں قیامت میں تو پھر نظر آئیں گی نا، پھر سب کچھ فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا، تو پھر قیامت کے دن یہ ساری چیزیں، جو ایسے گناہ جو نظر نہیں آتے، وہاں پر یہ سب کھل جائیں گے، کیونکہ فرشتوں نے سب کچھ لکھ لیا ہوگا، اعمال نامے میں سب کچھ موجود ہوگا۔ جس شخص پر نظر لگی ہو، تو میں نے یہ بتایا، جیسے یہ 2 آیتیں ہیں سورہ قلم کی، آیت نمبر 51 اور 52، یعنی 51 اور 52، یہ آیتیں 2 جو ہیں، پہلی آیت جیسے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ دوسری آیت وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں، یا تو ان کو 7 دفعہ پڑھیں، آپ دیکھ لیں کہ نظر جس کو لگی ہے کتنی ہے، یعنی کہ کیا وہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر 7 دفعہ ان دونوں آیتوں کو پڑھیں، اور پھر درود شریف اول آخر پڑھ کے پھر اس پر پھونک ماریں، یعنی اس پر دم کر دیں، اور پانی کا گلاس بھی لے لیں، اور پانی پر بھی یہ 7 دفعہ یہ آیتیں پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پانی پر بھی پھونک مار دیں، پانی اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر دیکھیں کہ نظر کچھ زیادہ لگی ہے، تو پھر ان آیتوں کو 11 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں اور بہت زیادہ ہے تو پھر 21 دفعہ پڑھیں۔ اور اگر دیکھیں کہ اس طرح کی نظر ہے کہ اگلا بندہ بالکل ہی وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تڑپ رہا ہو، تو پھر آپ ان کو آیتوں کو 41 دفعہ پڑھیں، یعنی 41 ٹائم، 41 دفعہ پڑھ کے پھر آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے اس پر دم کر دیں، اور اتنی 41 دفعہ پڑھ کے پانی پر، اور پھر جو ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس میں وہ سنے گا، تو اس کے اندر بھی یہ اللہ کی رحمت سے وہ سلامتی آتی جائے گی، اور جب آپ اس کو دم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر آپ جب پانی پلائیں گے، پھر جب پہلے دم کریں گے تو وہ کچھ بہتر ہوگا، پھر آپ پانی اس کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ اٹھی بیٹھے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک علاج ہے، جو کہ نظر لگی ہو جس کو، اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر بہت سخت نظر ہے تو پھر 41 دفعہ ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اس پر دم کریں، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دفعہ پڑھ کے پانی پر بھی دم کریں، پانی بھی دیں اور دم بھی کریں، یعنی 2 کام کرنے ہوں گے، تو اس طرح وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کا بیان بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر ہر چیز کی شفا موجود ہے، اور قرآن پاک ایک نصیحت بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جیسے اللہ نے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے یہ ذکر اس کو کہا گیا، اور یہ نصیحت ہے۔ ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہوتی ہے، ذکر کا مطلب ذکر بھی ہوتا ہے، ذکر کا مطلب جو ہے یاد بھی ہے اللہ کی، اور ذکر کا مطلب قانون بھی ہے اللہ کا۔ تو قرآن پاک قانون قدرت بھی ہے، شفا من جانب اللہ بھی ہے، اللہ کا دستور ہے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہ قرآن پاک ایک نور ہے جو راہ ہدایت دکھا کر جنت میں لے جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز دیتا ہے، اچھائی برائی کو واضح کرتا ہے، پاکیزگی اور پلیدی کو واضح بیان کرتا ہے، خاندان کو، معاشرے اور معاشرے کو اکائی میں تبدیل کر کے امت مسلمہ کی وحدت جو ہے وہ وجود میں لاتا ہے، معاشرتی برائیوں سے پاک کر کے زندگی میں خوشیاں اور سکون کی دولت لاتا ہے، انبیاء کرام کے قصے، ماضی کی کہانیاں سے
عبرت عطا کر کے راہ نجات پر ہمیں گامزن کر دیتا ہے، دنیا کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، آخرت سے پردہ اٹھاتا ہے، مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول کر گناہ گاروں کو رب تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جب قرآن پاک پڑھتے تھے، یہ کافر لوگ تیز اور قہر آلود یعنی بڑی غلیظ آنکھوں سے نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کرتے، پھر تاکہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کو وہ کوشش کرتے کہ بیکار کر دیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے حملے بیکار کر دیے۔ یہ بنی اسد جو قبیلہ تھا قریش کا، جس میں وہ لوگ موجود تھے جو 3 دن تک بھوکے رہتے تھے اور پھر نظر لگاتے تھے تو وہ جس چیز کو بھی دیکھتے تھے تو وہ اسی وقت مر جاتی تھی۔ تو ان میں سے ہی انہوں نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب وہ کوشش کی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جو ہے اتنی خوش آواز اور پرکشش لہجے سے پڑھتے ہیں، تو وہ بندہ جب آیا نظر لگانے والا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوش آواز اور پرکشش لہجے والا کوئی آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس طرح کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر وہ جو ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اور وہ اللہ کا قرآن بھی پڑھتے رہے۔ تو ان کو یہ گھورتا رہا، ان کی تعریف بھی کرتا رہا، مگر کچھ نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور یاد رکھیں کہ نظر لگانے والا جب خود جان بوجھ کر نظر لگاتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک جادو کر رہا ہوتا ہے۔ تو نظر بھی جادو کی قسم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں نظر جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، وہ شیطان کا زہر بھرا تیر ہے جو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے نا ہمیشہ یہ نظر جو ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کو گھور رہا ہے یا نظر بد والا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم تاکہ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی زندگی پرسکون گزاریں۔ آمین۔